فیروز ادھر آنا بیٹا۔ اسے اپنے پیچھے مانو سی آواز سنائی دی تو وہ رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ چچا منور نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ پلٹ کر چچا کی طرف مڑا۔ اس نے انہیں محض سر کے اشارے سے سلام کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ جیتے رہو، ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہو تم۔ انہوں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ جی چچا، وقت بھی تو اتنا گزر گیا ہے، اس نے کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے جواب دیتے چچا کے پیچھے موجود ان کے خاندان پر ایک نظر ڈالی۔ چچا کی بیٹی کتنی عجیب و غریب سی ہے۔ نور کے موٹے چشمے کو دیکھ کر اس نے قیاس کیا، جو 2 چوٹیاں بنائے چشمے کے پیچھے بڑی بڑی آنکھوں سے پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ چچی پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنی فسادی چچی کے مزاج سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ یہ سارا جھگڑا اور فساد انہی کا پھیلایا ہوا تھا، جنہوں نے 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ ایک ہی شہر میں رہتے وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ چچی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اسے نظر انداز کرتی ارد گرد موجود لوگوں پر نظریں مرکوز کر دی۔ اسے بھی چچی کی کہاں پرواہ تھی۔ بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ چچا نے دھیمی آواز میں اگلا سوال کیا تو وہ کچھ حیران ہوا۔ چچا کو آج اپنے بڑے بھائی کی طبیعت کا خیال کیسے آ گیا؟ اگر اتنی ہی فکر ہے تو بھائی سے آ کر پوچھ لیں، وہ کہنا چاہتا تھا پر لب سی گیا۔ جی ٹھیک ہیں، اس نے سرسری سا جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ چچا کے رویے میں اس قدر تبدیلی اسے کچھ ہضم نہ ہو رہی تھی۔ یہ وہی چچا تھے جو چیخ چیخ کر اس کے باپ سے ساری زندگی کبھی نہ ملنے کا اعلان کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے اکلوتے بڑے بھائی سے مرنا جینا تک ختم کر دیا تھا۔ اب بابا کی طبیعت کی انہیں کیوں فکر ہونے لگی؟ اس نے اپنے ذہن کو خیالوں سے جھٹکا اور شادی ہال سے باہر نکل آیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑائے گھر کی طرف روانہ تھا۔ اجلت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی نخریلا اور مغرور تھا۔ اسے نہ تو زیادہ گھلنا ملنا پسند تھا، نہ زیادہ بات چیت کرنا۔ اس کا حلقہ احباب بے انتہا مختصر تھا، جو سبھی اعلیٰ اور عمدہ ذوق کے مالک تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ہی شخص سے متاثر تھا، اپنے پھپھو کے بیٹے حمزہ بھائی سے، جو بیرون ملک سے ڈگری لے کر لوٹے تھے۔ بے انتہا نفیس طبیعت کے مالک حمزہ بھائی کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتا۔ اس کا زیادہ تر وقت بھی حمزہ بھائی کے ساتھ گزرا تھا۔ پڑھائی اور پھر شادی کے بعد بچوں کی پیدائش میں وہ بالکل مصروف ہو گئے۔ خاندان میں ویسے بھی زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ اس کے والد حمید اور چچا صدیق 2 ہی بھائی تھے، جبکہ ان کی ایک بہن تھی۔ دادا کے بڑے سے گھر میں وہ کئی سال اکٹھے رہے۔ حمید کا ایک ہی بیٹا فیروز اور ایک بیٹی نمرا تھی، جبکہ صدیق کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی نور تھی۔ چچا کی شادی کے بعد سے گھر کا ماحول کچھ بدل سا گیا۔ چچی تیز مزاج کی خاتون تھی، وہ کسی کی کوئی بات یا مداخلت برداشت نہ کرتی، جبکہ ان کے خاندان میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ خاندان کے بزرگ کیا کرتے۔ خود فیروز کی ماں کو اپنے میکے جانے کے لیے بھی ساس سسر سے اجازت لینی پڑتی۔ انہوں نے تو اس بات کا کبھی برا نہیں منایا اور نہ آواز اٹھائی، بلکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ خاندان کے بزرگ اگر سر پر موجود ہوں تو ان سے اجازت لے کر جانا اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سر پر بزرگوں کا سایہ موجود ہے۔ مگر چچی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ساس سسر کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھتی تو جیٹھ جیٹھانی کو بھلا کیا سمجھتی۔ شادی اور پھر بچوں کی پیدائش کے بعد سے چچا بھی بدلتے گئے۔ ان کی لاپرواہی اور ان کی بیوی کی گستاخیاں دیکھ کر دادا زیادہ غصہ برداشت نہ کر پائے۔ چچا نے زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، مگر جب دادا کا ڈنڈا چلا تو چچا کو اپنی ٹانگوں کی فکر ہوئی۔ دادا نے چچا کی وہ عزت افزائی کی کہ چچا کو چہرہ چھپا کر نکلنا پڑا۔ دادا نے محض زبانی عزت افزائی پر صبر نہیں کیا، بلکہ اپنی وصیت لکھوا بیٹھے۔ زمین و جائیداد میں سے بیٹی کا حصہ نکالنے کے بعد تمام جائیداد بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی، مگر وہ بڑا سا گھر جس میں سب مل کر رہتے تھے وہ فیروز کے والد حمید کے نام کر دیا اور چچا اور چچی کو وہاں سے چلتا کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد اس گھر کو ان کا بڑا بیٹا آباد کرے۔ اب دادا نے صحیح کیا تھا کہ غلط، مگر بیٹے کے دل میں رنجش پیدا ہو گئی۔ چچا نے گھر سے نکالے جانے کا اتنا برا نہ منایا، مگر وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ بات ان سے برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے سارا قصوروار اپنے بڑے بھائی کو سمجھا، جس نے اپنے باپ کو ورغلا کر چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی اور ان کا حق ہڑپ کر لیا۔ باپ کے سامنے بولنے کی چچا کی ہمت نہ پڑی۔ ایک دن دادا کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تو چچا اور چچی موقع دیکھ کر آ پہنچے اور فیروز کے ماں باپ کو اس قدر ذلیل کیا کہ خدا کی پناہ۔ حمید اپنے چھوٹے بھائی کی منتیں کرتا رہا، دیکھ بھائی تو جیسا سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں۔ ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی میں ابا کی وصیت بدلوا دوں گا اور تجھے اس مکان میں سے بھی آدھا حصہ ضرور ملے گا۔ میں خود تجھے حصہ دوں گا۔
अभी कुछ अरसा बर्दाश्त कर ले, अभी अब्बा गुस्से में हैं। मगर भाई के वादे और तसल्ली काम ना आई। चचा की आंखों पर न जाने कौन सी बदगुमानी की पट्टी बंधी थी। वो बड़े भाई से मरना जीना ख़त्म करके दूसरे शहर जा बसे। दादा और दादी की बीमारी के सिलसिले में वो कभी अकेले तो कभी बीवी बच्चों समेत मिलने चले आते, मगर भाई से तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। बच्चे भी बड़े हो रहे थे जब वो अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख रहे थे, तो आपस में कहाँ मोहब्बत कायम होनी थी। अब बच्चे अपने अपने माँ बाप को बेकसूर और बाकियों को गुनहगार समझते। फ़िरोज़ ने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था जब उसके दादा दुनिया से चल बसे, और उनके पीछे जाने में दादी ने भी ज़्यादा वक्त ना लिया। फ़िरोज़ की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बैरून मुल्क से डिग्री हासिल करे, लिहाजा वो तालीम हासिल करने बैरून मुल्क सुधार गया। माँ बाप के पास उसका आना जाना लगा रहता, मगर पुप्पो के अलावा वो दीगर रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता। अब जबकि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस लौटा था, तो सभी रिश्तेदार उसे बारी बारी दावतों पर बुला रहे थे। वो जाना तो ना चाहता था, मगर अम्मा अब्बा की खुशी की खातिर तैयार हो जाता। वो तो जब निम्रा ने उसे छेड़ा कि सब रिश्तेदारों का उसे दावत पर बुलाने का असल मकसद क्या है, तो वो सुनकर चौंक गया। क्या मतलब, क्या असल मकसद है, वो समझने से कासिर था। निम्रा की शरारती मुस्कुराहट उसे शकू को शुभात में डाल गई थी। अरे भाई, वो अपनी बेटी आपके साथ रुखसत करना चाहते होंगे, और क्या। वो जल्दी से बोली तो अम्मा ने घूर कर उसे देखा। तुम अपनी चोंच बंद रखो, सब ऐसी सोच नहीं रखते, और फिर इसमें हर्ज ही क्या है। अच्छा है ना, फ़िरोज़ खुद ही सबका रहन सहन तौर तरीका देख ले, ताकि अपनी होने वाली बीवी को अपनी पसंद से इस घर में लाए। अम्मा की बात सुनकर वो बुधक कर पीछे हटा। क्या अम्मा, मेरा फ़िलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं, आप भी ये सब दिल से निकाल दें। वो माँ को समझाता दिल में अब किसी भी दावत को कबूल ना करने का पक्का इरादा करने लगा। काफ़ी सालों बाद चचा वापस इसी शहर में आ बसे, तो एक शादी में फ़िरोज़ की चचा से इत्तफाकिया मुलाकात हुई। उसने इस बार चचा के रवैये में काफ़ी नरमी महसूस की, मगर फ़िरोज़ का दिल चचा की तरफ से इस कदर मैला था कि साफ ना हुआ। उसने घर आकर अपने बाप से चचा का जिक्र किया तो वो ऐसे खुश हुए जैसे भाई खुद उनसे मिलने चला आया हो। हमजा भाई काफ़ी दिनों बाद पुप्पो के साथ आए तो वो खुश हो गया। आप कहाँ होते हैं, आजकल मैं घर भी आया था, आपसे मुलाकात ही ना होने पाई। वो शिकवा करता उनसे लिपट गया। बस यार, जॉब के साथ साथ एक काम भी शुरू किया है, तो वहीं मसरूफ़ होता हूँ। वो उसे अपने काम की तफसील बताने लगे। आज मैं एक ख़ास मकसद से आई हूँ भाई। पुप्पो के बोलने पर फ़िरोज़ ने चौंक कर देखा। मैं चाहती हूँ कि दरख्शां और फ़िरोज़ का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। उन्होंने अपनी बेटी दरख्शां का नाम लिया तो फ़िरोज़ कुछ हैरान हुआ। दरख्शां बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई मगर मॉडर्न लड़की थी। वो फ़िरोज़ से सामना होने पर बहुत खुश होती, मगर उसमें यही एक मसला था कि वो बहुत मॉडर्न लिबास ज़ेबतन करती। उसके अलावा उसमें कोई कमी ना थी। वो ख़ानदान की बाकी सभी लड़कियों से बढ़कर थी। देखो, आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि लड़की वाले घर में बैठकर लड़के वालों के आने का इंतज़ार करते रहें, और फिर ये सब तो गैरों में चलता है, अपनों का तो यही फ़ायदा होता है। दरअसल दरख्शां के एक दो अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। उसके बाबा चाहते हैं कि उन रिश्तों में से किसी को फ़ाइनल करके दरख्शां को रुखसत कर दें, मगर मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी मेरे भाई के घर की बहू बने। पुप्पो ने इतने लाड से साथ बैठे भाई का बाजू पकड़कर कहा कि इनकार की गुंजाइश ना छोड़ी। हमीद का छोटा भाई तो मिलना पसंद ना करता। एक बहन ही थी जो उनकी खबरगिरी करने को चली आया करती। छोटा भाई तो मरना जीना ख़त्म किए बैठा था। देखो शगुफ्ता, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरी बहन की बेटी मेरी बहू बन जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी भला। मगर फ़िरोज़ की मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ नहीं करना चाहता। तुम फ़िरोज़ से पूछ लो उसकी क्या मर्ज़ी है, तुम्हारे सामने बैठा है। भाई ने अपनी मर्ज़ी जाहिर करके सारी बात फ़िरोज़ पर डाल दी। हाँ फ़िरोज़, अपनी पुप्पो से क्या शर्माना, बताओ तुम्हारी क्या मर्ज़ी है बेटा। फ़िरोज़ ने हैरान नज़रों से अब्बा को देखा जो खुद आसानी से दामन बचा गए थे। पुप्पो, मैं सोच कर जवाब दूंगा। वैसे तो दरख्शां अच्छी लड़की है, पर उसका पहनना ओढ़ना मेरे मिजाज से मेल नहीं खाता। उसने साफ बात बताई। ओहो, ये तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम उसे जैसा लिबास पहनाओगे वो वैसा पहनेगी। वो तो उसके बाप ने उसको बहुत ढील दे रखी है। मुझे तो खुद हद से ज़्यादा फैशन पसंद नहीं। इस बात की फ़िक्र तुम ना करो। पुप्पो ने उसका वो एतराज़ भी ख़त्म किया। दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो बाकायदा रिश्ते की तैयारी की गई। उसके माँ बाप बड़ी खुशी से उसके लिए दरख्शां का रिश्ता मांगने उसकी पुप्पो के घर जा पहुँचे। वो लोग फ़िरोज़ को भी ज़बरदस्ती साथ ले गए। दरख्शां फूल की मानंद खिली हुई थी।
वो ना तो शर्माई और ना घबराई, बल्कि मज़े से सबके साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। आज उसने मशरक़ी लिबास पहन रखा था, उसकी रंगत चमक रही थी। फिरोज़ कन अखियों से उसका जायज़ा लेता दिलो जान से मुतमईन हो गया। दरख्शां के लिए आज उसका दिल मुख्तलिफ अंदाज में धड़क उठा था। खाने के बाद वो हमज़ा भाई के साथ छत पर चला आया। हमज़ा का फ़ोन आया तो वो एक तरफ होकर सुनने लगा। तभी दरख्शां चाय लिए चली आई। तुम्हें मालूम है ना आज हम किस मकसद से आए हैं? उसे दरख्शां के रवैये से बिल्कुल एहसास ना हुआ कि उसके रिश्ते की बात चल रही है, लिहाजा पूछ बैठा। नहीं, किस मकसद से आए हैं? वो हैरानी से बोली तो फिरोज़ भी हैरान हुआ। लड़की, तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। पुप्पो की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुल्हन बनो। वो मुस्कुराया तो दरख्शां का रंग उड़ सा गया। अच्छा, तो अम्मा ने कुर्बानी के बकरे के तौर पर आपको चुना है? वो कहकहा लगाकर हंसी तो फिरोज़ को उसकी हंसी कुछ अजीब सी लगी। क्या मतलब? वो पूछे बिना ना रह सका। मतलब आप अम्मा से ही पूछिए जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। मैं तो चली। वो अपना दुपट्टा लहराकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। फिरोज़ को उसके रवैये की समझ नहीं आई तो वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। जानता था कि वो उसे जानबूझकर परेशान कर रही थी। पुप्पो को न जाने किस बात की जल्दी थी। उन्होंने रिश्ते के अगले हफ्ते ही ना सिर्फ हाँ कर दी बल्कि निकाह की तारीख भी तय कर दी, जो तीसरे दिन सरअंजाम पाना था। पुप्पो, निकाह की क्या ज़रूरत है? तैयारियां हो जाएं तो निकाह रुखसती साथ रख लेंगे। फिरोज़ की बहन निमरा ने पुप्पो को मशवरा दिया। निकाह पहले हुआ हो तो तसल्ली रहती है, बाकी तैयारियां तो होती रहेंगी। पुप्पो की बात पर कौन एतराज़ करता? वैसे भी फिरोज़ को पुप्पो का पूरा घराना पसंद था। वो भी चुपचाप मान गया। वक्त गुजरने का पता न चला। पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी की गई थी। फिरोज़ के माँ बाप चाहते थे कि दरख्शां और फिरोज़ एक साथ जाकर ख़रीदारी कर लें, मगर पुप्पो टाल गई। निकाह के बाद साथ ही जाएंगे, अभी मैं खुद ले जाऊंगी दरख्शां को बाजार। निकाह का दिन आ पहुंचा। फिरोज़ किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर घनी मूंछें और माथे पर मौजूद वो लकीर उसे बहुत रोबदार बनाती। उसने काला कुर्ता शलवार पहना और हल्की सुरमई रंग की शॉल कंधे पर डाली। इतने में ही उसकी शख्सियत को 4 चांद लग गए थे। वो निकाह के लिए पुप्पो के घर पहुंच गई। दरख्शां पॉलर के लिए निकली तो काफ़ी देर गुजरने के बावजूद वापस ना लौटी। सभी मेहमानों में तशवीश दौड़ गई थी। हमज़ा भाई और पुप्पो न जाने कहाँ गायब थे। वो भी अपनी जगह से उठा और ढूंढता हुआ अंदर आ पहुंचा। पुप्पो को सर पकड़े रोता देखकर वो हैरान हुआ। क्या हुआ पुप्पो? फिरोज़ के माँ बाप भी वहीं मौजूद थे। हमज़ा भाई अलग शर्मिंदा से बैठे थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मत करो, अब बना लिया तमाम रिश्तेदारों के सामने तमाशा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। पुप्पा गज़बनाक लहजे में पुप्पो को इल्ज़ाम दे रहे थे। फिरोज़ की समझ से बाहर था कि हुआ क्या है पुप्पो को। वो हैरान होता आगे बढ़ा। पुप्पो ने हाथ में पकड़ा कागज़ उसे पकड़ाया और ख़ुद दुपट्टे में मुँह छुपा लिया। मैं फिरोज़ से शादी नहीं करना चाहती। आपको क्या लगता है आप मुझे जज्बाती दबाव में लाकर अपनी मर्ज़ी मुझ पर चला लेंगी? ये सब करने के लिए मुझे आपने मजबूर किया है, वरना आसिम में कोई बुराई नहीं थी। बस वो आपके दुश्मनों में से है और फिरोज़ आपके भाई का बेटा। प्यार और नफ़रत के इस रिश्ते में आप बेटी को फरामोश कर गईं। मैं आसिम से निकाह करूँगी, ना कि फिरोज़ से। अल्फाज थे कि हथौड़ा जो किसी ने फिरोज़ के सर पर दे मारा था। उसकी होने वाली बीवी उसे ठुकराकर किसी और के लिए भाग गई थी। उसका खून खौल उठा था। ये सब क्या है पुप्पो? वो अपने गुस्से पर काबू करता बोला। वो मेरी नंद के देवर को पसंद करने लगी थी। मेरी नंद ने मुझे इस कदर बातें सुनाई कि अपने से बड़ी उम्र के लड़के पर फिदा हो गई है तुम्हारी बेटी। मैं नहीं चाहती थी कि उसका वहाँ रिश्ता हो और मेरी नंद उसकी जेठानी बने। लड़का ज़्यादा उम्र का नहीं मगर दरख्शां से बड़ा है कई साल। दरख्शां नादान है, अभी उसे समझ नहीं। लिहाजा मैंने यही सोचा कि मैं फिरोज़ से उसका निकाह करके उसे मजबूर कर दूं और वो फिरोज़ के साथ ज़िंदगी गुजारे। फिरोज़ पुप्पो के इस खुले धोखे पर बेहद हैरान था। पुप्पो, आपको सोच समझ लेना चाहिए था, या कम से कम हम लोगों को इस सब के बारे में आगाह ज़रूर करना चाहिए था। वो बेहद सदमे में था। मुझे क्या मालूम था ये सब हो जाएगा। और हमज़ा भाई आप? उसने हैरानी से हमज़ा की तरफ देखा जो नज़रें चुराए बैठा था। आपको भी ये सब मालूम था? तो कम से कम आप ही मुझे बता देते। उसका शिकवा जायज़ था। हमज़ा के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो दोनों भाइयों से बढ़कर थे, मगर जहाँ अपनी बहन की बात आई तो फिरोज़ को धोखा दे गए। चलें अम्मा, अब मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना। वो माँ को कहकर कमरे से निकल गया। बाहर मौजूद लोगों में चचा का ख़ानदान भी मौजूद था।
वो सभी सर उभारे कमरे से निकलते नफूस पर नज़र जमाए तमाशा देखने के मुंतज़िर थे। फ़िरोज़ के लिए ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। उसने दराशा को दिल तो क्या ख्वाबों ख्यालों में भी बसा लिया था। वो कैसे इतनी जल्दी सब भूल जाता। उस पर पुप्पो और हमज़ा भाई ने जो ज़ख्म उसे दिया था वो काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी हरा था। पूरे ख़ानदान की और ख़ुद उसकी किस कदर बेइज्जती हुई थी कि उसकी होने वाली बीवी किसी और के साथ भाग गई थी। ये सब याद आते ही उसका खून खौल उठता। वो घर में भी किसी से ज़्यादा बात ना करता और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता। वो एक नाइट क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उमूमन वो यहाँ हमज़ा भाई के हमरा आया करता, मगर इस वाक़े के बाद से उसका उनसे कोई राब्ता नहीं था। उन्होंने भी उसे राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब उसकी नज़र क्लब के अंदर दाखिल होती अपनी चश्मिश चचा की बेटी नूर पर पड़ी, जो सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती परेशान सी थी, वो एक लम्हे में ही पहचान गया था। अभी कुछ दिन पहले उसने उसे अपने ही निकाह की तकरीब में देखा था। उसे यहाँ देखते फ़िरोज़ का खून गुस्से से खौलने लगा। बेशक उनकी ख़ानदानी लड़ाई चल रही थी, वो लोग अपने चचा से नहीं मिलते थे, पर नूर उसके ख़ानदान की इज्जत थी। पहले ही दरख्शा ने ख़ानदान पर जो दाग लगाया था वो कम नहीं था जो अब नूर लगाने चली थी। उसका गुस्सा औध कर आया था। इस लड़की को तो मैं खूब मज़ा चखाऊंगा। एक दूसरे को देखकर ये सभी हाथ से निकलती जा रही हैं। गुस्से से नूर की तरफ बढ़ा। नूर ने उसे अपने सामने देखा तो चौंक गई, मगर दूसरे ही पल खुशी और इत्मीनान की लहर उसके चेहरे पर उभरी थी। वो इसे समझने का मौका दिए बगैर वहाँ बने एक कमरे में ले गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से से नूर से पूछा। वो फ़िरोज़ भाई, मैं दरअसल, वो अपनी उंगलियां मरोड़ती घबरा कर बोली। वो अपनी बात अभी मुकम्मल ना कर पाई थी, तभी दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक सुनाई दी। उसी वक्त पुलिस की रेड पड़ी और उन दोनों को भी पकड़ लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। एक बार मेरी बात तो सुने। वो जेल की सलाखों को गुस्से से खींच रहा था, पर उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। ओ काका, जेल की सलाखों के पीछे सभी यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तुम अपने घर वालों को बुलाओ, बात उनके सामने होगी। वो एक बार फिर से शर्मिंदगी से अपने घर वालों का सामना नहीं करना चाहता था। हालांकि कसूर दोनों बार ही उसका नहीं था, मगर यहाँ मौजूद सभी की नज़रों में वो मुजरिम था। फ़िरोज़ के अब्बा और चचा दोनों ही आ पहुँचे। दोनों भाइयों का आमना सामना फ़िरोज़ के निकाह वाले दिन के बाद से अब हुआ था। ये दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। ये मेरी बेटी और वो मेरा भतीजा है। चचा के अल्फाज सुनकर फ़िरोज़ ने हैरत से चचा की जानिब देखा। पुलिस मज़ीद तहकीकात करना चाहती थी, मगर बदनामी के डर से फ़िरोज़ के वालिद को भी भाई के झूठ में उसका साथ देना पड़ा। पुलिस ने उस वक्त तो दोनों को जाने की इजाज़त दे दी, मगर मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। भाई, मेरा ख्याल है दोनों का फौरी तौर पर निकाह करवाना बेहद ज़रूरी है। चचा ने घर पहुंचते ही फ़िरोज़ के वालिद को कहा। उन्होंने ना जाने कितने सालों बाद अपने बड़े भाई के घर में कदम रखा था। ये वही आबाई घर था जहां दादा की ज़िंदगी में सब मिलजुल कर रहा करते थे। दादा की वफ़ात के बाद फ़िरोज़ के वालिद ने बाप की नसीहत के मुताबिक घर तो फ़रोख्त ना किया, मगर उस वक्त जितना हिस्सा छोटे भाई का बनता तो उन्होंने अपना बाकी का कुछ हिस्सा फ़रोख्त करके भाई को दे दिया था। मगर उसका दिल फिर भी खट्टा रहा और उसने हिस्सा लेने के बावजूद भी भाई से सुलह की कोई कोशिश ना की। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। पुलिस निकाहनामा तलब कर रही है जो कल ही जमा करवाना है। हमीद ने फ़िरोज़ पर नज़रें जमाए पुरसोच लहजे में कहा। अब्बा, ये मुमकिन नहीं, मैं इस लड़की से निकाह नहीं कर सकता। इस बार फ़िरोज़ ने साफ इनकार किया था। देखो फ़िरोज़, ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। पहले ही दरख्शा ने ख़ानदान का नाम ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ तो ये मामला उठ गया। पुलिस आएगी और हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगी तो सारा मोहल्ला और ख़ानदान तमाशा देखेगा। ख़ानदान की इज़्ज़त को संभालने का बेड़ा सिर्फ मेरा ही तो नहीं अब्बा, ये तो दरख्शा को सोचना चाहिए था। मैंने किस बात की सज़ा भुगती भला? तो बेटा, इतने बेकसूर तुम भी नहीं। तुम और नूर दोनों ही रात के इस पहर उस क्लब में मौजूद थे जिसकी शोहरत शहर भर में अच्छी नहीं। बाप ने उसे लाजवाब किया था। अब्बा, हम एक साथ नहीं गए थे, ना ही मुझे कुछ मालूम था कि नूर वहाँ मुझे मिलेगी। उसने सफाई देने की अपनी सी कोशिश की थी। मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी था, तुम दोनों एक साथ पुलिस की गिरफ्त में तो आ गए थे। अब बेहतर यही है कि इस फैसले में हमारा साथ दो। वो अब्बा से मज़ीद क्या बहस करता? ख़ानदान की इज़्ज़त वो यूँ रोलने ना दे सकता था। अब अगर इस ख़ानदान की लड़कियाँ इस कदर कम अकल थीं तो वो उनके साथ लाइन में क्यों लगता? वो चुपचाप बाप की बात मानकर निकाह के लिए तैयार हो गया। चचा नूर को लिए अगले दिन ही चले आए। वो अपने साथ निकाह ख्वाह को भी ले आए थे।
نور کے سر پر بڑی چادر ڈال دی گئی۔ نکاح شروع ہو گیا۔ وہ بیزاری سے کبھی سامنے بیٹھے باپ کو تکتا تو کبھی چچا کو۔ جو اس کے دل میں اتری تھی وہ تو دھوکہ دے گئی تھی، اور جو اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی وہ اس کی زندگی میں زبردستی گھس آئی تھی۔ کاش یہ سب نہ ہو اور وقت رک جائے۔ وہ اپنے آپ کو بے بس پرندے کی مانند محسوس کر رہا تھا جو شکاری کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ اس سب کا قصوروار فیروز نور کو سمجھنے لگا۔ یہ سب اس چشمش کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ جانے کیا گل کھلاتی ہے جو رات کے اس پہر وہاں موجود تھی۔ ظاہر تھا وہ اکیلی تو وہاں نہ گئی ہوگی، ضرور کسی کے ساتھ ہی گئی ہوگی۔ وہ طرح طرح کے خیالوں سے گھرا تھا۔ اس کے دل میں نور کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ کچھ تو اسے چچا اور چچی ایک آنکھ نہ بھاتے، اور اب انہی کی بیٹی سے نکاح کر کے مزید پھنس گیا تھا۔ میں بیرون ملک رہتا تو ہی ٹھیک تھا، نہ جانے واپس کیوں چلا آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں پر سر گرا کر بیٹھ گیا۔ بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں، اب تو بچے بھی نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔ ہم نے زندگی کے اتنے سال ناحق جھگڑوں میں گوا دیے۔ اسے چچا کی شرمندہ سی آواز سنائی دی تو اس سے سر ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھا۔ چچا ہاتھ جوڑے اس کے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ نہیں یار، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ حمید فوراً اٹھا اور بھائی کو گلے لگا لیا۔ یہ اچھا طریقہ ہے بیٹی، سر تھوپ کر اب صلح کرنا یاد آیا۔ اسی چچا کے الفاظ ابھی تک یاد تھے جو وہ اس کے باپ کو بول کر مرنا جینا ختم کر گئے تھے۔ چچا ایک بار اپنی بیگم سے تو مشورہ کر لیتے معافی مانگنے سے پہلے۔ فیروز بولے بنا نہ رہ پایا۔ چچی ایک بار پھر نہ آئی تھی، ان کو تو شاید نکاح کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، اور چچا یہاں معافیاں مانگتے پھر رہے تھے۔ فیروز کی بات پر چچا کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فیروز کے ابا کو بیٹے کی بات کافی بری لگی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فیروز کو گھور کر دیکھا۔ ابا وہ دراصل مجھے لگا کہ چچی کو کہیں اعتراض نہ ہو۔ وہ باپ کے سامنے منمنا گیا۔ باپ کا غصہ بہرحال وہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ نہیں، اب میں اس کی نہ سنوں گا، بہت سن لی اس کی۔ چچا لہجے پر زور دے کر بولے اور باہر نکل گئے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو فیروز۔ اس کے ابا اس کو سرزنش کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ فیروز کو کسی طور سکون نہ آ رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا آخر؟ اس چشمش لڑکی جو شکل سے ہی بے وقوف معلوم ہوتی ہے، اس کو زبردستی اس کے سر ڈال دیا گیا تھا۔ میں اس نور کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، وہ تل ملا رہا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ اس نور سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر وہ اتنی رات کو وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ کتنے سالوں بعد چچا کے گھر آیا تھا۔ آخری بار وہ شاید دادا کی وفات پر کسی کام سے آیا تھا۔ چچا گھر کرائے پر چڑھا کر دوسرے شہر گئے تھے، اب واپس اسی گھر میں لوٹے تھے۔ گھر کا نقشہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر بے چین کھڑا تھا۔ نہ جانے اسے یہاں آنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے موجود چچی کو دیکھ کر وہ سلام تک کرنا بھول گیا، جبکہ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے فیروز؟ بھائی بھابھی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے نئی منطق نکالی۔ جی وہ ٹھیک ہیں۔ وہ فوراً بولا تو چچی ایک طرف ہٹ گئی۔ اندر آ جاؤ۔ میں نور کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں چچا، اس نے چچا کو دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ دیر میں چھوڑ جاؤں گا۔ چچا کی حیرانی دیکھتے اسے وضاحت دینی پڑی۔ کیا مطلب؟ نور سے کیا بات کرنی ہے؟ اس کا اندازہ صحیح تھا۔ چچی کی حیرت صاف ظاہر کر گئی تھی کہ انہیں نکاح کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ ہاں ہاں تم لے جاؤ، نور یہاں آؤ۔ چچا نے چچی کی حیرت کو نظر انداز کر کے نور کو آواز دی اور اسے فیروز کے ساتھ چلتا کیا۔ وہ بدلہ لینے کی خاطر نور کو اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے آیا۔ وہ گاڑی سے اترتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور سامنے رکھے صوفے پر پٹخ دیا۔ تم آدھی رات کو وہاں اس کلب میں کس سے ملنے گئی تھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تو نور کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ٹکا چشمہ اتار کر آنکھیں صاف کی۔ گہری سبز آنکھیں دکھ سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پایا اور نظریں چرا گیا۔ وہ دراصل فیروز بھائی، وہ بولتے اٹک گئی۔ میرا مطلب ہے فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں فیروز کا نام لیا۔ میری کالج کی سہیلی کی سالگرہ تھی، اس نے کسی کلب میں سالگرہ کی پارٹی رکھی تھی۔ مجھے اس نے پتہ سمجھایا تھا، میں نے ابا کو یہی بتایا تھا کہ پارٹی گھر پر ہے، ورنہ ابا مجھے جانے نہ دیتے۔ میں خود ہی پتہ ڈھونڈتی وہاں پہنچی، مگر غلطی سے اس نائٹ کلب میں چلی گئی، مگر مجھے وہاں پارٹی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔
میں پریشان ہو رہی تھی تبھی آپ دکھائی دیے. سوچا آپ سے کہوں گی کہ مجھے میرے مطلوبہ پتے پر پہنچا دیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب ہو گیا. وہ روحانسی آواز میں اپنی کہانی سنا رہی تھی. فیروز نے غور سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی. کیا وہ واقعی اتنی معصوم تھی یا فیروز کے سامنے اداکاری کر رہی تھی؟ وہ خاموشی سے ناک صاف کر کے اب اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا فیروز بھائی کہ ابا آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیں گے، ورنہ میں سالگرہ میں جانے کا کبھی سوچتی بھی نہ. وہ بولی تو فیروز نے اپنا سر پیٹ ڈالا. اس پاگل لڑکی کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جس سے نکاح ہو جائے اسے بھائی کہہ کر نہیں بلاتے. چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں. وہ چڑ کر بولا تو وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ کر رہ گئی. فیروز کے دل میں اتھل پتھل مچی تھی. نہ جانے اب اسے کیا بے چینی تھی. اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اسے لگتا تھا کہ اس سب کی قصوروار وہ چشمش تھی، مگر اب اسے اس کی بے گناہی پر اعتبار ہو گیا تھا. وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو کسی بھی طرح سے اپنی ماں پر نہ گئی تھی. اس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ اس دن کے بعد سے فیروز کی آنکھوں سے اس کی گہری سبز آنکھیں نکلی ہی نہ تھیں. شاید وہ اپنی آنکھیں چھپانے کو ہی وہ چشمہ لگاتی تھی. ابا میں واپس بیرون ملک جانا چاہتا ہوں. اس نے اپنے باپ کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو وہ حیران رہ گئے. کیا مطلب؟ واپس کیوں جاؤ گے؟ یہاں کا سارا کاروبار، کام، جائیداد کون سنبھالے گا؟ ابا وہ سب آپ دیکھ لیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا. وہ بیزاری سے بولا تو حمید اسے دیکھ کر رہ گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ بیٹے کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، مگر تب حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے. ٹھیک ہے، اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو میں صدیق سے نور کی رخصتی کی بات کرتا ہوں. وہ باپ کے الفاظ سن کر حیران ہو گیا. بوڑھے ماں باپ کو تو اکیلا چھوڑ جاؤ گے، مگر اس بچی کو کس کی آسرے پر چھوڑ جاؤ گے؟ وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. میں چاہتا تھا کہ میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تمہیں وقت دوں، مگر اب چونکہ تم جا رہے ہو تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. وہ جس سے بچ کر جانا چاہ رہا تھا ابا نے اسے اسی کے سر تھوپ دیا تھا. وہ تو اس زبردستی کے نکاح اور حالات سے فرار چاہتا تھا. وہ معصوم سی لڑکی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کہاں چل سکتی تھی بھلا؟ وہ ابھی بچی تھی، فیروز سے کئی سال چھوٹی تھی، ابھی اس کی تعلیم ادھوری تھی. ابا یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمت جمع کر کے بولا تھا. پولیس کے معاملات اب دب چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ نکاح طے کیا تھا. مجھ میں اور نور میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم ایک نہیں ہو سکتے. جس طرح یہ نکاح کیا گیا اسی خاموشی کے ساتھ اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں. میں نور کو طلاق. بس فیروز، اس سے آگے منہ سے ایک لفظ مت نکالنا. اپنی زبان اور سوچ دونوں کو لگام دو، کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے. وہ غصے میں گرج کر بولے اور خود پر قابو پاتے رخ پھیر کر کھڑے ہو گئے. فیروز جانتا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائی کے معاملے میں کس قدر جذباتی تھے کہ اپنے بیٹے تک کی پرواہ نہ کرتے. پہلے اپنی بہن کی خاطر بیٹے کی قربانی دی اور اب اپنے بھائی کی خاطر بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تلے تھے. ابا سے بعید بھی نہ تھا کہ وہ واقعی غصے میں اسے تھپڑ مار دے، مگر یہ ساری زندگی کا معاملہ تھا. ایک تھپڑ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا. مگر ابا آپ خود سوچیں، میں نور کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ ہم دونوں بہت مختلف ہیں. اماں بھی ان دونوں کی بحث سن کر آ موجود ہوئیں. فیروز، ہم نے تمہارا نکاح چند دنوں کے لیے تو نہ کیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے ختم کر دیں. وہ تمہاری بیوی اور ہماری امانت ہے. وہاں پر ایسے کیسے ہم اسے رخصتی سے پہلے طلاق دے دیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اسے اتنی سی عمر میں طلاق کا داغ دے کر اس کے ماں باپ کے در پر آزمائش بنا کر چھوڑ دیں؟ ہم خود بھی بیٹی والے ہیں. تمہاری اپنی بہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ دونوں ماں باپ اس کو سمجھانے میں لگ گئے. وہ اپنے ماں باپ کی بات ٹالنے والا ہوتا تو درخشاں سے شادی کے لیے نہ مانتا اور نہ ہی نور سے نکاح کرتا. اب جب کہ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ نور کو رخصت کروا کر لے آئیں تو وہ ان کی نافرمانی کرنے والا کون ہوتا تھا؟ پپھو کے گھر سے کوئی نہ آیا تھا، حالانکہ اس کے باپ نے خاص طور پر اپنی بہن کو پورے خاندان سمیت مدعو کیا. اسے یقین تھا کہ پپھو اور حمزہ بھائی ضرور آئیں گے. وہ آخر تک حمزہ بھائی کا انتظار کرتا رہا، مگر ان میں سے کوئی نہ آیا. اس کا دل کچھ اداس ہوا. ایک تو غلطی بھی خود کی اور پھر اکڑ کر بھی خود ہی بیٹھ گئے. وہ رات گئے تک باہر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا. آدھی رات کو اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا. نور دلہن بنی اس کے کمرے میں بستر پر بڑے تکیے سے ٹیک لگائے مزے سے براجمان تھی. اس کی آنکھیں بند تھیں. وہ شاید سو چکی تھی.
وہ اس کے پاس بستر پر جا بیٹھا مگر اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ وہ بے خبر خراٹے لے رہی تھی۔ اس نے اپنی نظر نور کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ فیروز نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر دراز اس زور سے بند کی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے فیروز بھائی آپ؟ وہ حیرانی سے بولی تو فیروز کا دل جل کر رہ گیا۔ اسے فوراً ہی احساس ہوا تو زبان دانتوں تلے دبا لی۔ شوہر ہوں تمہارا، فیروز نے کہتے ہوئے کنگن اس کے ہاتھ میں ڈالا جو اس کی ماں نے اس کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے لیے رکھا تھا۔ اب تم سو جاؤ۔ وہ اپنا تکیا اور چادر اٹھا کر بالکنی میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ فیروز کی زندگی میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ نور اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی مگر ہر کوشش میں ناکام ہو جاتی، یا شاید فیروز اسے ناکام کر دیتا۔ وہ روحانسی ہو کر فیروز کا چہرہ تکنے لگ جاتی۔ سب کا خیال اور مان رکھنے والا فیروز نہ جانے خود سے کیوں اتنا خفا تھا۔ فیروز کی شادی کے بعد ابا اماں کو عمرے کا خیال آیا تو وہ عمرہ کرنے چلے گئے اور نمرہ کو بھی ساتھ لے گئے، جبکہ خود اس نے بیرون ملک جانے کا ارادہ بدل دیا۔ جس سے بچنے کے لیے جا رہا تھا وہ تو سر پر سوار تھی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ نور کی سسکیوں سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ وہ منہ لیٹے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا نور؟ وہ پریشان ہوا۔ پیٹ میں درد ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر درد سے دوہری ہوئی۔ کیوں؟ پیٹ میں کیوں درد ہے؟ ایسا کیا کھایا تھا؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں کھایا، وہ اتنی بے چارگی سے بولی کہ فیروز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فیروز نے ڈنر اپنے ایک دوست کے ہمراہ کرنا تھا۔ کھانا کھانے باہر گیا تھا، گھر میں تو کچھ بنا ہی نہیں تھا۔ تو تم مجھے کہہ دیتی، اتنا برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فیروز اسے باورچی خانے کے چکر لگاتے دیکھ چکا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ مجھ سے ڈر؟ پر کیوں؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ آپ ہر وقت تو مجھے ڈانٹتے ہیں، وہ شکوہ کنا تھی۔ نہیں، اب نہیں ڈانٹوں گا۔ تم ضرورت کا کوئی بھی کام ہو مجھ سے ضرور کہہ دیا کرو۔ شکر ہے۔ اب اس نے فیروز کو بھائی کہنا تو چھوڑا تھا، وہ اسی وقت اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے چل دیا۔ اماں ابا اور نمرہ عمرہ کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ کی جانب نکلنے ہی والا تھا، تبھی نور چلی آئی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی تو وہ اپنی جگہ رک گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ میں بھی چلوں گی تایا تائی کو لینے، وہ لہجے کو مضبوط کرتی بولی۔ تم رہنے دو، گھر آ جائیں گے تو مل لینا، وہ اس کے حلیے پر ایک نظر ڈال کر بولا تو وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، جبکہ وہ گاڑی باہر نکال کر ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ نور کہاں ہے؟ اماں نے کوئی تیسری مرتبہ نور کا پوچھا تھا۔ وہ ابھی تک کمرے سے باہر تایا تائی سے ملنے نہ پہنچی تھی۔ میں بلا کر لاتا ہوں، وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے نور کو کمرے میں اور باہر ہر جگہ تلاش کیا مگر نور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً فون نکال کر نور کا نمبر ملایا تو اس کا فون کمرے میں ہی پڑا تھا۔ فون کے نیچے رکھا مڑا ہوا کاغذ اس نے فوراً ہی اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے مگر میں آپ کو بے حد چاہتی ہوں، اس کے باوجود بھی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں۔ آپ جس سے چاہتے ہیں آپ اس سے شادی کر لیں، میں آپ کا رشتہ بھی لے کر جاؤں گی اور اپنے ہاتھ سے آپ کی دلہن کو سجاؤں گی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں، آپ کو 2 4 جتنی شادیاں کرنی ہیں کر لیں، پر پلیز مجھے مت چھوڑنا۔ فیروز خط پڑھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ بالکل پاگل ہے یہ لڑکی۔ کمرے میں ہر جگہ اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی شادی کو 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا مگر ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی ہی دوری پر تھے۔ نہ جانے کیوں وہ نور کو یاد کر رہا تھا۔ وہ 4 ماہ اس کے ساتھ رہ کر اپنے ساتھ کی عادت ڈال گئی تھی۔ وہ کمرے کی کون سی چیزوں سے نظریں چراتا، اس کی چوڑیاں، کتابیں، جوتے اور الماری میں لٹکے اس کے کپڑے، اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ مانوس سی خوشبو۔ اسے جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہ نور کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ نور نے کھولا۔ وہ نور کو دیکھ کر حیران ہوا۔ چشمے کے بغیر سبز آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ اس کے گھنگریالے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر لٹک رہی تھیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ بولی۔ اس کی شفاف رنگت چمک اٹھی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو نور مسکرا دی۔ پر کیوں؟ اس کا بھی نخرے دکھانے کا موڈ تھا۔ تاکہ تم تیاری کر سکو۔ کیسی تیاری؟ وہ ناسمجھی کے انداز میں بولی۔
میرا رشتہ اس لڑکی کے لیے لے جانے کی تیاری جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ وہ اپنی ہنسی دبا کر بولا تو نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ واقعی کسی کو پسند کرتے ہیں؟ وہ فوراً روحانسی ہوئی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم اپنے ہاتھ سے میری دلہن سجاؤ گی۔ وہ بڑی مشکل سے ہنسی قابو کرتا بولا، وہ تو میں نے ویسے ہی ڈائلاگ مار دیا، کسی کہانی میں پڑھا تھا میں نے۔ مجھے کیا معلوم تھا آپ سنجیدہ ہو جائیں گے اور سچ میں پارلر کا خرچہ بچائیں گے۔ اب کی بار فیروز کو اپنی ہنسی قابو نہ کرنی پڑی اور اس نے ایک جاندار کہا لگایا تھا۔ نور جھیم کر رہ گئی۔ میری اکلوتی بیوی بن کر میرے ساتھ چلو گی، بے وقوف لڑکی؟ وہ اپنا ہاتھ نور کے سامنے پھیلا کر بولا تو نور نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، آپ کچھ دیر سے منانے آئے ہیں۔ نور کی بات پر اس کے دل و دماغ میں سکون اتر گیا۔ چچا چچی کے لاکھ اصرار کے باوجود وہ نور کو دروازے سے ہی لیے پلٹ آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔